وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خير لأهلي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت، آپ کے جمال اور کمال کا ذکر ہو رہا تھا. چونکہ یہ مہینہ ربیع الاول جو ہے، اسی میں میرے آقا کی پیدائش ہے. ایک دفعہ یہود قریش نے اکٹھے ہو کے مشورہ کیا کہ ہم نے اتنا ستم کیے، اتنا ظلم کیے ہیں، لیکن سرکار دو جہاں بھی اپنے مقام پہ کھڑے ہیں اور صحابہ بھی آپ کی غلامی میں کھڑے ہیں، ہمیں تحقیق تو کرنی چاہیے. تو انہوں نے دو چار آدمیوں کا ایک وفد بنایا جو مدینہ منورہ میں آئے اور یہود کے علماء سے رابطہ کیا. اصل بات یہ ہے کہ یہودی جو تھے نا جی، یہ صاحب کتاب تھے، اور انہوں نے ان کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے، پیدائش آپ کی مکے میں ہوگی اور ہجرت کا مقام مدینے ہوگا. اسی لیے یہ لوگ خیبر کا علاقہ اور دور دور کے علاقے جو تھے جہاں یہ آباد تھے چھوڑ کے سب مدینے میں آ گئے. مقصد یہ تھا کہ حضور آئیں گے تو مسلمان ہو جائیں گے. اور چونکہ یہ یہودی سرمایہ دار قوم ہے، ان نے مدینہ منورہ میں بھی بڑے بڑے قلعے بنائے. بعض قلعوں کے تو ابھی تک وہ دیواریں بھی موجود ہیں.
جیسے کعب بن اشرف کی حویلی ہے وہ ابھی تک موجود ہے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بجائے اسلام لانے کے یہ الٹا دشمن ہو گئے. اب مکے کے لوگ جو تھے وہ آئے اور انہوں نے ان کے علماء سے رجوع کیا اور کہا کہ بھئی آپ مہربانی کریں ہمیں کوئی ایسے مسائل بتائیں جس کے ذریعے ہم حضور پاک کا امتحان کر سکیں کہ آپ سچے نبی ہیں کہ نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے ان کو 3 مسائل لکھ کے دیے. انہوں نے کہا یہ 3 مسئلے ہیں یہ لے جائیں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 مسائل کا جواب دے دیں تو نبی نہیں ہے اور اگر بالکل جواب دے ہی نہ سکیں تب بھی نبی نہیں ہے. اگر آپ 2 مسئلوں کا جواب دیں اور 1 کا نہ دیں تو پھر سچے نبی ہے. وہ آ گئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ سوالات رکھے. وہ سوالات جو تھے وہ یہ تھے. ایک تو ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کون لوگ تھے جو پہاڑ کی غار میں چھپے رہے اتنی مدت. اور دوسرا یہ تھا کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جو مشرق سے مغرب تک پہنچا. اور تیسرا سوال یہ تھا کہ ہر چیز میں جو روح ہے جب یہ نکل جائے یہ روح کیا چیز ہے. کیونکہ ہر جاندار کے اندر روح ہے. جب تک ہے حرکت ہے, جب نکل گئی بس ختم ہو گیا انسان. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سأجیبکم غدا, میں کل جواب دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ اتنی دیر میں اللہ جبریل بھیج دیں گے, وہ مجھے بتائیں گے تو میں جواب دوں گا نا. میں تو نہیں جانتا ہے بس جب تک اللہ نے بتائے. اب دوسرا دن آ گیا, پھر آ گئے, جبریل نہیں آیا. حتیٰ کہ 15 دن گزر گئے حضور کو انتظار کرتے کرتے, لیکن جبریل نہیں آیا. حضور فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک ایسی تکلیف آئی کہ میں پہاڑوں پہ چڑھ جاتا تھا اور ارادہ کرتا تھا میں چھلانگ لگاتا کہ اب میں دشمن کو کیا جواب دوں. وہ آتے ہیں اور میرے پاس جواب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور سورۃ کہف نازل فرمائی اور ساتھ یہ سورت بھی نازل فرمائی کہ میرے نبی مجھے چاش کے وقت کی قسم ہے اور رات جب چھا جاتی ہے اس کی قسم ہے, اللہ نے تمہیں نہیں چھوڑا ہے. ما ودعک ربک, اور نہ تم سے وہ ناراض ہیں. باقی ہم نے جواب اتنے دیر سے بھیجے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جب ان کو کہا تھا کہ میں کل جواب دوں گا تو انشاءاللہ نہیں کہا. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا
انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. حضرت کبھی ایسا نہ کیا کریں، جب بات کہیں تو کہا کریں کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں جواب دوں گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جوابات کے بارے میں بھی مفصل سورۃ کہف نازل فرمائی کہ وہ چند ایک نوجوان تھے جن کو وقت کے بادشاہ نے مجبور کیا کہ وہ شرک کرے، لیکن انہوں نے شرک نہ کیا، وہ توحید پہ جمے رہے اور اپنا گھر کو چھوڑ دیا. اور ایک پہاڑ تھا، اس کی غار میں جا کے وہ سارے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا بھی ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے، یہاں چھپ کے ہم زندگی گزاریں گے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی. اور وہ نیند بھی کتنا لمبی تھی، 309 سال تک سوتے رہے. اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ضرورت کے تابع ان کے بدل دیا کریں، کبھی دائیں کبھی بائیں، تاکہ ایک ہی جگہ اتنی طویل مدت لگے بدن پتھر کو لگ جائے گا. اتنی طویل نیند کے بعد جب نیند کھلی، کہنے کہ بھئی کتنا وقت ہم نے سو کے گزارا ہے. تو آپس میں کہنے کسی نے کہا کہ بھئی معلوم ہوتا ہے کہ بس ایک دن گزارا ہے، اس وقت سورج ادھر تھا، ابھی سورج ڈوب گیا ہے. آخر فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ اللہ اعلم بما لبثتم، اللہ جانتا ہے ہم نے کتنی دیر سوئے ہیں. فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، یہ پیسے دے کے ایک آدمی کو بھیجو جو شہر میں جائے اور کوئی اچھی حلال چیزیں بنی ہوئی لے آئے کہ ہم کھائیں. اب جا گئے تو بھوک بھی لگ گئی ہے. جب وہ بندہ بازار میں آیا، پہلے تو بڑا گھبرایا کہ یہ تو شکل ہی اور ہے، علاقے کی حالت ہی اور ہے. پھر وہ دکاندار کے پاس گیا، اس سے کہا مجھے یہ چاہیے اور پیسے نکال. جب اسے پیسے دیکھے، انہوں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا پیسے پر تاریخ تو پڑھو، 400 سال پہلے کے ہیں. اب تو یہ حکومت ہی بدل گئی ہے، نوٹ ہی ختم ہو گئے، ہم کیسے تمہیں سودا دیتے؟ اور کہا بھائی اچھا ٹھیک ہے، میں سودا نہ دو لیکن جھگڑا تو نہ کرو. وہ پیسے لے کے واپس چل پڑے. لوگوں کو پتہ لگ گیا، ساری مخلوق ان کے پیچھے آ گئی. جب آئے تو ان پر ایسی اللہ نے دہشت طاری کی کہ وہ غار میں داخل نہیں ہو سکتا تھا کوئی. انہوں نے کہا ابھی ایسا کرتے ہیں، کوئی زیادتی نہ کریں، کچھ عرصہ صبر کر کے علماء سے پوچھ کے یہی ہم ایک مسجد بنائیں گے تاکہ یادگار. حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے، کچھ دوست اس ملک میں اس علاقے میں پہنچے. بعض مورخین لکھتے ہیں کہ یہ غار جو ہے نا انطاکیہ کے ملک میں تھی، لیکن تاریخ کی بات ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. انہوں نے حضرت عمر کو خط بھیجا کہ ایسے واقعہ ہے، ایسے کچھ جوان تھے جو سو گئے، اتنی مدت گزر گئی، ابھی بھی وہ غار موجود ہے.
ہمیں اجازت ہو تو اندر داخل کرنا، خبردار اندر داخل نہ ہونا. جو اللہ نے کسی چیز کو راز رکھا ہے اس کو راز رہنے دو. تو ایک سوال ان کا یہی تھی نا کہ وہ نوجوان کون ہے، تو حضور پاک نے ساری تفصیل بتا دی. انہوں نے کہا جی اچھا وہ دوسرا بات کون تھا بادشاہ؟ تو وہ بھی اللہ نے بتا دی. یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا. یہ ذل قرنین کا پوچھتے ہیں، ہم بتاتے ہیں آپ کو. وہ تو مغرب شمس تک پہنچا، مطلع شمس تک پہنچا، اور وہ وہاں بھی پہنچا جہاں یاجوج ماجوج کی قوم تھی. ان کے علاوہ بھی ایک ایسی قوم تھی جو عام زبان نہیں جانتے تھے، نہ بولتے تھے. وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. یاجوج ماجوج کی قوم ہے جن میں زمین میں فساد ڈال دیتے ہیں جب وہ آتے ہیں. اگر مہربانی کر دیں ان کی اور ہمارے درمیان میں کوئی دیوار بنا دیں کہ وہ ادھر نہ آ سکیں، تو ہم ہر قسم کے پیسہ دولت پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. ذوالقرنین نے فرمایا کہ بات سنو، مجھے تمہارے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے. تم میری مدد کرو کام میں، مزدوری میں. اس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے وہ دیوار بنائی، اور وہ بنائی بھی اس طرح کہ آپ نے لوہے کے تختے جو تھے نا ان کو رکھ کے ایک دوسرے پر وہ دیوار بنائی، اور ساتھ ہی اوپر سکہ گرم کر کے ڈالتے گئے. اس کے بعد پھر اس پر تابا ڈالا، اور وہ دیوار جو تھی یعنی اس لوہے سے اور تانبے سے اتنی پکی مضبوط پڑ گئی. اب اس کو یاجوج ماجوج نہیں توڑ سکتے، لیکن ایک دن آئے گا جب اللہ کا فیصلہ آئے گا وہ نکلیں گے، اس دن ٹوٹ جائے گی یہ دیوار. اس سے پہلے کوئی نہیں توڑ سکتا. تو آپ نے ان کے جواب کا قرنین کا قصہ بھی بیان کر دیا. تیسرا سوال یہ تھا کہ بھئی روح کیا چیز ہے؟ يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. یہ سوال کرتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے؟ ان کو بتاؤ میرے نبی کہ روح اللہ کا حکم ہے، امر ہے. اس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا کہ وہ کیا چیز ہے. تو لہذا تیسرے سوال کا جواب نہیں دیا کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں. اب جب سوالات آئے انہوں نے پھر علماء یہود سے رجوع کیا. انہوں نے کہا جی یہ دو سوالوں کے جواب تو یہ دیے ہیں، اور روح کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ کا امر ہے میں نہیں جانتا. انہوں نے کہا وہ سچا نبی ہے، اب تمہاری مرضی ہے، اس ایمان لے آؤ یا نہ لے آؤ. لیکن اس کی نبوت میں کوئی شک نہیں. اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورۃ مبارک بھی نازل فرمائی. اور یاد رکھو کہ یہاں اللہ نے قسم کھائی ہے کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. مجھے قسم ہے چاشت کے وقت کی. ضحیٰ کہتے ہیں چاشت،
اس کے بعد سورج اور بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور بڑھنا شروع ہوتا ہے، اس کی روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ زوال کے بعد تو گھٹنا شروع ہوتا ہے نا، چاش کے بعد بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ کی نبوت بھی بڑھے گی، کیوں غم کرتے ہیں آپ؟ وہ کم نہیں ہوگی، اور آپ کا جو بعد کا دن آئے گا وہ پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا دیں گے کہ راضی کر دیں گے۔ جب یہ آیت اتری نا تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ الحمدللہ اب یقین ہو گیا کہ حضور کی پوری امت جو ہے وہ جنت میں جائے گی۔ آپ بھی ہمیں میں بیٹھے ہو دعا کر اللہ ہمیں بھی جنت نصیب کرے۔ لوگوں نے کہا صحابہ نے کہ کیسے؟ انہوں نے کہا اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اتنا دوں گا کہ آپ کو راضی کر دوں گا، تو حضور تو راضی نہیں ہوں گے جب تک کوئی امتی جہنم میں پڑا ہو۔ آپ جب تک نہیں چھڑائیں گے راضی نہیں ہوں گے، اور اللہ نے آپ کو راضی کرنا ہے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ انشاءاللہ حضور کی امت جو ہے، اسی لیے حضور فرماتے ہیں نا کہ جب شفاعت کا وقت آئے گا تو انا اشفع فاشفع فاشفع فاشفع، ایک شفاعت میں کئی شفاعتیں کروں گا، حتیٰ کہ میں آخر میں عرض کروں گا کہ یا اللہ میں راضی ہوں، رضیت ربی رضیت ربی رضیت ربی، لیکن ابھی بھی جہنم میں کچھ لوگ ہیں جن کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہے۔ اللہ فرمائے کہ میرا محمد ان کو ہم نکال دیتے ہیں۔ تو یہ مسائل جو تھے سارے ان کو بتائے گئے، لیکن جن کے مقدر میں ایمان نہ ہو وہ کہاں سے ایمان لے آتے؟ مشرکین مکہ ایمان نہ لے آئے۔ اچھا، بعض علماء نے اس آیت کی تفسیر میں ایک اور بات بھی کی ہے۔ کسی حدیث مبارک میں تو میں نے نہیں پڑھا، لیکن علماء نے لکھا ہے کتابوں میں تفسیروں میں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ قسم تھی والضحیٰ، محمد مصطفیٰ کو جو تیرے چہرے کی قسم، کہ والضحیٰ سے مراد آپ کا چہرہ ہے، واللیل سے مراد آپ کی زلفیں ہیں۔ چہرہ روشن ہی روشن ہے اور بال سیاہ ہے، یہ حسن کی انتہا ہے۔ جب میں نے آپ کو اتنا حسن دیا، اتنا خوبصورت، اسی لیے بنایا تھا کہ تمہیں چھوڑ دوں گا۔ ایک پنجابی کا شاعر تھا، انہوں نے لکھا ہے کہ جمیلہ حسینہ دا منہ موڑ دیتا، رب نے محمد بنا کے کرم توڑ دیتا، کہ پھر حضور جیسا کوئی بندہ پیدا نہیں ہوا۔ خاتم النبیین اللہ نبی بعد۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پہ چلنے کی، ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔